الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارے ہاں میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے ایک عرصے دراز سے ایک خاص طرح کا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو نسل نو ہے، اس کے اندر اس سوچ کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ سوچ یہ ہے کہ جو دین ہوتا ہے، جو مذہب ہوتا ہے، وہ انسان کی انفرادی حیثیت میں اس پر لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، جب ہم معاشرے میں موو کرتے ہیں، تو وہاں جو مذہب ہے اس کا عمل دخل بہت کم رہ جاتا۔ وہاں پر جو معاشرتی، معاشی و اقتصادی معاملات ہیں، وہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے، اس کو اپنی مرضی سے ایڈیپٹ کر سکتا ہے۔ پھر اس کی مد میں مختلف نظریات کو اسلام کے ساتھ جیلن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انفرادی طور پر وہ مسلمان ہو، لیکن سوشلزم کے تحت وہ سوشلسٹ ہو، معاشرتی جو معاملات ہیں اس میں وہ سوشلسٹ ہو، انفرادی طور پہ مسلمان ہو، انفرادی طور پر وہ مسلمان ہو، معاشرتی طور کے اوپر سیکولرلی بیہیو کرے، سیکولر انسان کے طور پہ بیہیو کرے کہ جو مذہب ہے وہ انفرادی جو ہے وہ کردار ادا کرے چاہیے۔ تو اس طرح کی جو لبرل، سیکولر، سوشلسٹ نظریات ہیں ان کو ہمارے ہاں فروغ دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ بات کرنا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے ہماری نسل نو کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، یونیورسٹیز میں، کالج میں اس سوچ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ رب العزت کے دیے گئے احکام کو بھی مانوں۔ میں صرف عبادات اور عقائد کی حد تک مسلمان نہ رہوں، بلکہ جو احکام مجھے اللہ پاک نے قرآن میں دیے ہیں ان کو بھی مانوں، ان پر عمل کروں۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ احکام جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کیا وہ اقتصادی ہیں، کیا وہ معاشرتی ہیں، کیا وہ سیاسی ہیں۔ تو جس طرح کے بھی احکام اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیے ہیں، ہم پہ لاگو کیے ہیں، تو ہمارا بحیثیت مسلمان یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان کو مانیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر جو مرضی کریں اس کا کوئی ایشو نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام جو ہے اس کو مکمل طور کے اوپر آپ نے اختیار کرنا ہے، آدھا ادھورا نہیں اختیار کرنا، اپنی مرضی کی باتیں نہیں لے لینی، اور اپنی مرضی کی باتوں پر صرف عمل نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ obsolete ہو چکا۔ جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے وہ obsolete ہو چکا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اقتصادی ہمارا نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے ہمارا، جو ہماری حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، اب وہ obsolete ہو چکی ہیں، معاشرہ آگے بڑھ گیا۔ جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ obsolete ہو چکا ہے، معاشرے میں ڈیموکریسی آ گئی ہے، انسان نے ڈیموکریسی کو چکھ لیا ہے، اس کو دیکھ لیا ہے، تو اب اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اس طرح کی باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب انسان اپنے اس پہلے اصول سے ہی انحراف کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے۔ جب میں اللہ کی حاکمیت کو مان چکا ہوں تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر میں اس ذات کو چھوڑ کر، اس کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بڑھ جاؤں
اور کہوں کہ وہاں سے مجھے فلاح ملے گی اور وہاں سے کوئی ایسا نظام ملے گا جس میں بہتری ہوگی، جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ نظام تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آنے والی جو سیریز ہے اس میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن میں، احادیث مقدسہ میں اصحاب کے جو ادوار گزرے ان کے اندر انہوں نے دین کو کس طرح سے سمجھا، اور دین کی جو لیئرز ہیں، دین کا جو پھیلاؤ ہے وہ انسانی زندگی میں اس کی کس پورشن تک جاتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سم اپ کریں کہ دین جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ دین جو ہے وہ عبادات سے مشروط ہوتا ہے، تو کیا واقعی دین جو ہے وہ صرف عبادات اور عقائد سے مشروط ہوتا ہے، اس میں اور کوئی احکام نہیں آتے؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں اس حوالے سے کیا بتایا ہے؟ تو آنے والی جو گفتگو ہونے جا رہی ہے ہمارے اس چینل کے اوپر، اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں، حدیث میں اور اصحاب کے ہاں جو دین ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔